جن کم بختوں نے مردوں سے نکاح کو لیگل کر دیا ہے, ہومو سیکسولیٹی اور یہ جو اغلام بازی کو حلال کر دیا ہے, ان سے آپ کیا توقع کر رہے ہو؟ ابھی تھوڑا وہ لبرل پنے میں اور آگے جائیں گے, خدا کی قسم اس سوسائٹی میں ماں سے نکاح بھی لیگل ہوگا اور بہن سے ریلیشن بھی لیگل ہونے والا ہے. یہ ابھی تھوڑی ان میں غیرت باقی ہے تو بچے ہوئے ہیں, کیونکہ 1990 تک امریکہ میں یہ ہومو سیکسولیٹی کو, لڑکوں سے بدفعلی کو برا سمجھا جاتا تھا, لیکن اب اتنے لوگ کر گزرے ہیں کہ اب اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. اب وہ پروموٹ کر رہے ہیں, بچوں کو سکھا رہے ہیں ہومو سیکسولیٹی اسکولوں میں. تو آپ بھی پھر اپنے بچوں کو لونڈے بازی سکھاؤ. آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے لوط علیہ السلام کی قوم والا عمل ہے, حرام ہے. مفتیوں کے فتوے ہیں, یونائٹڈ نیشن کا تھوڑی فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے. بولو نا. ابے یونائٹڈ نیشن میں تو لیگل ہے یہ, بھائی لڑکا لڑکے کریں ان کی مرضی ہے. تو اپنے بچوں کو سکھاؤ, بیٹا تمہیں وسیم پسند آئے تو مجھے بتانا, کسی اور کو جا کے نہ بتانا. آپ پورے ڈیش بن جاؤ نا. آپ جا کے پیڑے کھانے کے لیے اسلام کا سہارا لے رہے ہیں, اور جہاں آپ کی خواہشات کے خلاف اسلام جاتا ہے وہاں مولویوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ مولویوں کے فتووں کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. قطعاً مولوی آپ کو وہ ترقی نہیں کرنے دے گا جس ترقی کے بعد آپ میں گدھے اور گھوڑے اور کتے بلے میں فرق ختم ہو جائے. ہم ایسی ترقی پہ 100 دفعہ لعنت بھیجتے ہیں. ہم چاند پہ نہ جائیں, زمین پہ بیٹھ کے باپ کا احترام کر لینا اور ماں کے قدموں میں جنت تلاش کر لیں. یہ اس چاند پہ جانے سے خدا کی قسم کروڑا گنا بہتر ہے, جس میں جا کے بھی شراب پیے, آنے کے بعد بھی شراب پیے, صبح شام لڑکیوں سے زنا کرے اور لڑکوں سے ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ کرے. اس سے بہتر ہے اپنی جھگی میں گندے نالے پہ بیٹھا رہتا اور ان اخلاقی برائیوں کو اپنی سوسائٹی میں نہیں آنے دیتا. وہ غریب اچھا ہے اس سے. یہ مذہب کا دعویٰ ہے. یہ کیسا دم ہلائے جا رہے ہیں بالکل ان کو, اور تمہارا فیوچر کتے ہیں. پھر یہ بتا دوں میں, حضرت حکیم اختر صاحب کا میں بیان سن رہا تھا, کیسی پیاری بات کی انہوں نے. فرمایا کافر کو نا دنیا میں جو کفر کی اللہ نے سزا دی ہے نا, بصیرت کی آنکھیں جن کی کھلی ہوئی ہے نا, ان کے لیے وہ سزا کافی ہے. ان کا بڑھاپا جا کے دیکھ لو تم. کافر کو دنیا میں اللہ نے سزا دی ہے, پتہ ہے آخرت کی سزا بعد میں ہے. ان کے گھروں کے اندر کو جا کے دیکھو تم, جتنے یہ گھروں کے باہر سے اچھے ہیں, خدا کی قسم گھروں کے اندر کی زندگی اتنی ہی بھیانک ہے ان کی. اتنی بھیانک زندگی ہے کافروں کی. آپ جا کے تو دیکھو اندر, نہ باپ کا کوئی احترام, نہ ماں کا, نہ بہنوں کا, کوئی رشتوں کی تمیز نہیں ہے. بس ویمن رائٹس ہیومن رائٹس کی بکواس کرتے رہیں گے سارا دن بیٹھ کے. کوئی احترام نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ایک اور لبرل ہے, بڑا بنا پھر رہا ہے آج کل نا, اس سے کسی نے انٹرویو لیا کہ شادی کرنی چاہیے, اس نے کہا گرل فرینڈ ہی ٹھیک ہے, شادی وادی غلط ہے, کیونکہ گرل فرینڈ رشتہ بڑا اچھا ہوتا ہے, جیسے ہی شادی ہوتی ہے پھڈے شروع ہو جاتے ہیں. کسی نے مجھے کلپ بھیجا, میں نے کہا یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے اپنے حساب سے. یہ اپنے حساب سے کیا کر رہا ہے, بالکل ٹھیک. کیونکہ ان کے ہاں شادی کے بعد نہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں جو اس نے بیوی کو دینے ہوتے ہیں, نہ ان کمبختوں کی بیویوں کو پتا ہوتا ہے کہ بیوی پہ کیا ذمہ داری ہیں جو اس نے شوہر کو دینی ہے. کوئی رائٹس تو ہے نہیں. صحیح ہے نا؟ تو ظاہر ہے انہوں نے لڑنا ہی ہے پھر. تو یہ نکاح کا سسٹم بھائی مسلمانوں کے لیے, جہاں شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ کما کے وہ کھلائے گا, اور بیوی کی ذمہ داری ہے وہ شوہر کی اطاعت کرے گی. جب آپ نے بیوی کو شوہر کی اطاعت سے ہی نکال دیا ہے تو پھر گرل فرینڈ بیوی سے زیادہ بہتر ہے. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ پھر آدمی کہتا ہے میں پاگل ہوں, میں ایک عذاب اپنے لیے لا کے پال لوں یار بلا وجہ کے ایگریمنٹ کر کے, اور طلاق دوں تو مجھے آدھی جائیداد دینی پڑے. انگریز میں کیا ہوتا ہے, انہوں نے قانون بنایا کہ جب آپ نے میاں بیوی کی شادی ہو گئی نا, تو اگر ڈیورس ہوگی تو آدھی آدھی پراپرٹی. انگریز کہتا ہے میں پاگل ہوں, میں پھر شادی کروں. وہ بالکل صحیح کر رہا ہے, وہ گرل فرینڈ پالتا ہے, نہیں کرتا شادی. اس کو پتا ہے شادی کے بعد میرے تو عذاب کھڑا ہو جائے گا. تو کافروں کے لیے بالکل ٹھیک ہے کہ وہ شادی نہ کریں, ہندو کے لیے بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ تم گرل فرینڈ والے سیٹ اپ میں زیادہ صحیح ہو. تمہارے حقوق کا کوئی ہے ہی نہیں نا, اللہ کے خوف سے تھوڑی تم حقوق ادا کر رہے ہو. تم تو کلچر کو یا گورنمنٹ کے لا کو دیکھ کے ادا کر رہے ہو نا, تو لا تو ظلم کر رہا ہے. مسلمان کے لیے نکاح بھائی, مسلمان گدے گھوڑوں کتوں بلوں کی طرح ریلیشن نہیں کر سکتا. یہ گدے گھوڑے کتے بلے ہوتے ہیں, بلے کا بلی سے شادی نہیں ہوتی, فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, چند دنوں کی دوستیاں بھی ہوتی ہیں. گدے کا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, شادی بولو نا, گدھی گدھے کی وائف نہیں ہوتی. تھوڑے ٹائم کا کانٹیکٹ ہوتا ہے اور تھوڑا بہت سلام دعا بھی ہو جاتی ہے, اکٹھے رہ کے دوستی بھی ہو جاتی ہے, جیسے گرل فرینڈ سے ہو جاتی ہے. شادی کیا ہے بھائی, اس میں تو حقوق ہیں. بیوی پر لازم ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے, وہ اسلام نے پابند کیا اس کو, اور شوہر پر لازم کیا کہ ساری زندگی کی ریسپانسبلٹی کس کی ہے, وہ تمہاری ہے. یہ اس کے بچوں کی بھی, اس کی بھی.
دونوں جکڑے جاتے ہیں. تو دونوں جب تک حقوق ادا کریں گے تو زندگی کی گاڑی چلے گی. دونوں کو حقوق ہی کا نہیں پتا ہے تو مرغوں کی طرح لڑیں گے. تو کافروں کو حقوق کا پتا ہے ہی نہیں. جو حقوق انہوں نے دیے ہیں اس میں گرل فرینڈ اور بیوی میں کوئی فرق انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے فیملی سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں. ان کے لیے بالکل بہترین ہے کہ وہ شادی نہ کریں. کیونکہ امریکہ میں, جاپان میں, ہر جگہ ہمیں لوگوں نے بتایا کہ ان کی گرل فرینڈ ہوتی ہے نا کم بختوں کی, 20-20 سال رشتہ چلتا ہے, کم بختوں کی جب شادی ہوتی ہے اگلے مہینے طلاق ہو جاتی ہے. سب کی بات نہیں کر رہا لیکن بہت سوں کی, ان کے لیے بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو میرے سامنے کہتے ہیں نا وہ لوگ کافر لوگ 50-50 سال میں شادی کرتے ہیں, نبھاتے ہیں, بیویوں سے وفا کرتے ہیں, یہاں کی طرح 2 نمبر ہی نہیں ہے. 55-50 سال میں نبھانے کے علاوہ آپ کے پاس بچتا کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ 20 لڑکیوں سے حرام کاری کر چکا ہوتا ہے, اس کے بعد بڈھے ہو کے پھر وہ کہتا ہے چلو شادی وادی کر لو. تو بڈھیا سے تو نے وفائی کرنی ہے, اب کیا وفا کر کے کیا تو ہمیں ہمارے سامنے شو مار رہا ہے کہ ہم لوگ ایک نمبر ہیں. ہمارے لونڈے لپاڑے 20-20 سال میں شادی کرتے ہیں اور وفا کرتے ہیں. ہم نے نکاح نہیں پڑھا یہاں پہ. 20 سال کا لڑکا, یہ عمر ہوتی ہے, اس میں بیوی سے وفا کرتا ہے. بیوی کے کہنے سے نہیں, کس کے کہنے سے؟ اللہ کے. اس کو پتا ہے بھائی حرام, شادی کی اس لیے کہ تاکہ حرام کاری میں نہ جاؤں, حرام میں نہ پڑھوں میں, تبھی تو نکاح کر رہا ہے. پھر کڑوی کسیلی برداشت کرتا ہے. پھر چونکہ ہمارا فیملی سسٹم ہے, لڑکی کے بھائی بھی ہوتے ہیں, بہنیں بھی ہوتی ہیں, اس کو پتا ہے بھائی ڈیورس دینا بھی آسان نہیں ہے, پیچھے پورا خاندان ہے. کافروں کے کمبختوں کے خاندان ہی ختم ہو گئے, پیچھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے اس کا. اور اس کو پتا ہوتا ہے میں نے طلاق دی تو میرے بھی بہن بھائی ہیں بہت سارے, میری بیوی صرف میری بیوی نہیں ہے, میرے باپ کی بہو بھی ہے, میرے دادا کی بہو ہے, میرے بھائیوں کی بھابھی ہے. میں چھوڑوں گا تو مجھے خاندان کو بھی جواب دینا ہے. کافروں کے ہاں یہ سسٹم بھی کیا ہو گیا, بولو ختم. کیونکہ ایک ایک 2 بچہ ہے, ان پہ بالکل یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں کہ آپ شادی نہ کرو, آپ گرل فرینڈ رکھو جو نہ بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے اور نہ اولاد ہو آپ کو. آپ کا مقدر اولڈ ہاؤس ہے, اور خدا کی قسم اولڈ ہاؤس اندر سے ایسا نہیں ہے جیسا باہر سے دکھایا جا رہا ہے. نہیں آئی بات. یہ جو اولڈ ہاؤس کے قصے آپ سنتے ہیں نا, بوڑھوں کی بڑی کیئر ہوتی ہے, یہ جب ہوتی ہے جب کوئی کیمرہ مین وہاں پہ وزٹ کے لیے جاتا ہے. جب تک کیمرہ مین وزٹ کے لیے نہیں جاتا, بڈھوں کا جو حال ہوتا ہے نا اولڈ ہاؤس میں, وہ بڈھے کو ہی پتا ہے بیچارے کو.